الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلِ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگیردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی برادر بزرگ حضرت مولانا حافظ و قاری محمد امین رضوی صاحب ذوی الاحترام باصفا علماء کرام حاضرین سن اجتماع السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نہایتی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشہ بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں شرح والشمس ضحا کرتے ہیں ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری جوش پر آتی ہے جب غم خاری تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں ماہ شب گشتہ کی صورت دیکھو ماہ شب گشتہ کی صورت دیکھو کانپتے مہر کی رجعت دیکھو مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں اور تو ہے خورشید رسالت پیارے
چھپ گئے تیری ضیا میں تارے، انبیاء اور ہیں سب ماہ پارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں، اور لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں ہوگے ہم اے جاں بیتاب، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں، اور اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام، اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام، لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام، چارے درد رضا کرتے ہیں۔ الحمدللہ آج کی اس مبارک اور نورانی محفل میں خصوصی خطاب ہم سب کے قائد ہمارے امیر قبلہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی کا ہوگا، اور کچھ ہی دیر میں حضرت تشریف لانے والے ہیں، اور جتنی دیر تک حضرت آتے ہیں بس اتنی دیر میں صرف ایک پیغام دے کر میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ مجھ سے پیشتر ہمارے سنی دعوت اسلامی شاخ صورت کے نگراں جو میرے بڑے بھائی اور بڑے مشفق و مہربان ہیں، انہوں نے بہت بڑی باتیں میرے متعلق کہی۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ ایک مخلص بڑے بھائی نے ایک چھوٹے کے لیے جو کچھ بھی کہا ہے میں اس قابل قطعاً نہیں ہوں، بس اللہ ان کے جملوں کو میرے حق میں دعا بنا کر شرف قبولیت عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے گمان سے بہتر بنا دے، ورنہ اپنی حالت تو یہ ہے، اپنا حال تو یہ ہے کہ تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے، اور اپنا حال تو یہ ہے کہ سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی، اور اپنی حقیقت یہ ہے کہ گندے نکمے کمین مہنگے ہے کوڑی کے تین، گندے نکمے کمین مہنگے ہے کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود۔ سب ان کے کرم کی باتیں ہیں، اگر وہ کرم نہ کریں تو پھر بات ہی کیا ہے؟ تو بات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی ہوگی، اور اپنی گفتگو مکمل کروں گا۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر ہم مسلمانوں کی لاشیں دیکھ رہے ہیں، یہ بڑی حقیقت ہے، زمینی حقیقت۔ شام ہو، یمن ہو، عراق ہو، ہندوستان ہو، کوئی زمین ہو، بس ہمیں روزانہ کہیں نہ کہیں مسلمانوں کی لاشیں نظر آ رہی ہیں، مسلمانوں کا قتل ہو رہا ہے، کہیں پر کسی نام پر، کہیں پر کسی نام پر۔ اب اس کو اہل سیاست جس انداز سے بھی لیتے ہیں یہ ان کی اپنی طبیعت ہے، لیکن ہمیں جن کی طبیعت میں عشق رسول ودیعت کر دیا گیا ہے، جن کے دلوں میں محبت رسول پیدا کی گئی ہے، ان کو کس انداز سے لینا چاہیے؟ قرآن و سنت میں تلاش کرنا چاہیے، قرآن سے پوچھنا چاہیے کہ آخر مسلمانوں کا قتل کیوں ہوتا ہے، مسلمانوں کا قتل عام کیوں ہوتا ہے، کب ایسا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی گردنوں پہ تلواریں آتی ہے، کب ایسا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جاتی ہے، کب ایسا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے سینے چیرے جاتے ہیں، کب ایسا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی لاشوں سے لوگ جو ہے گویا کہ اپنے دل بہلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کا قتل کیوں ہوتا ہے۔ آپ ترتیب کے ساتھ آئیے ہم تاریخ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن اس امید پر کہ اگر واقعی آپ کے دلوں میں
ان مسلمانوں سے محبت ہے جن کی لاشیں اس وقت سسک رہی ہیں، جن کی لاشیں اس وقت خاک و خون میں تڑپ رہی ہیں، جن کی عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، جن کے بچے یتیم ہو رہے ہیں، اگر ان کے لیے آپ کے دلوں میں ہمدردی ہے تو بہت غور سے سننا اور سن کر کے پھر عمل کی کوشش کرنا، اور اگر آپ کے دلوں کے اندر ان سے محبت نہیں ہے، ان سے الفت نہیں ہے، اور آپ صرف ڈھینگا مستی کے لیے یا صرف نعرے بازی کے لیے یا اخبارات میں تصویریں چھپانے کے لیے ان سے اظہار ہمدردی کرتے ہیں تو یہ صریح منافقت ہے، اور اگر دل میں محبت ہے تو جس بنیاد پر مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا، اس غلطی سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا تاکہ مسلمانوں کا قتل عام رکے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہماری طبیعت یہ بن چکی ہے، کوئی مصیبت آئی ہم نے فوراً اس مصیبت کو پورا کے پورا کسی کے سر ڈال دیا، یہ اس کی وجہ سے ہوا، یہ اس کی وجہ سے ہوا، یہ اس کی وجہ سے ہوا۔ یہ بچوں کی طبیعت ہے کہ اپنی غلطی کو کسی کے سر ڈال کر کے مطمئن ہو جانا۔ یاد رکھنا یہ یقیناً دشمنوں کی بے وفائی تو ہے، ان کی سختی تو ہے، لیکن پورے کے پورا قصوروار کوئی نہیں ہوتا، کچھ انسان کا اپنا بھی قصور ہوتا ہے۔ آج یہ کیوں قتل ہوتے ہیں مسلمان، مسلمانوں کے جنازے کیوں اٹھتے ہیں، مسلمانوں کے بچے کیوں یتیم ہوتے ہیں، مسلمانوں کی عورتیں بیوہ کیوں ہوتی ہیں، مسلمان تباہی کے بہانے پر کیوں پہنچتے ہیں؟ آج یہ اور تاریخی حقائق کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں اس جنگ عظیم کی طرف جو اسلام کی دوسری عظیم جنگ ہے جسے جنگ احد کہتے ہیں۔ بہت توجہ کے ساتھ سننا، اگر چاہتے ہو کہ دنیا میں مسلمانوں کا قتل رک جائے تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اسلام کی دوسری جنگ ہے، وہ جنگ عظیم جس میں انبیاء کا قائد المرسلین سید العالمین طٰہٰ و یاسین، وہ طاقت والا رسول جس کے اشارے پر اتنا بڑا سورج پلٹ آتا ہے۔ آپ سورج کو سمجھتے کیا ہے؟ زمین سے کئی گنا بڑا سورج ہے۔ اللہ اکبر، زمین سے کئی گنا بڑا سورج ہے۔ یہ سائنسدانوں کا بھی کہنا ہے، یہ اہل علم کی بھی تحقیق ہے۔ بتاؤ زمین کتنی بڑی ہے؟ کیا اس کے کنارے تک کوئی پہنچ سکا ہے؟ کوئی اس کے کنارے تک جا سکا ہے؟ کوئی اس کا کنارہ ناپ سکا ہے؟ ارے جب زمین اتنی بڑی ہے تو سورج کئی گنا اس سے بڑا ہوگا، اتنا بڑا ہوگا، لیکن یہ میرے آقا کی طاقت ہے۔ حضور اشارہ کرتے ہیں کہ اتنا بڑا سورج پلٹ آتا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں ماہ شتکشتا کی صورت دیکھو، ٹوٹے ہوئے چاند کی صورت دیکھو، ماہ شتکشتا کی صورت دیکھو، کانپتے مہر کی رجات دیکھو، مصطفیٰ پیارے کی قوت دیکھو، کیسے اعزاء و اجاب ہوا کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو کیسی قوت دی ہے، اللہ نے ان کو کیسی طاقت دی ہے، اللہ نے ان کے بازوؤں میں کیسی قوت رکھی ہے۔ میرے امام قوت مصطفیٰ جان رحمت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ، میرے کریم آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اپنی امت کے اندر ان 1000 بلکہ 700 لوگوں کی قیادت کر رہے ہیں۔ وہ جنگ احد ہے، جانثاروں کو لے کر میرے کریم آقا میدان احد میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد عینین نامی ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، اس پر 50 صحابہ کو کہتے ہیں اے میرے صحابہ تم اس پر کھڑے ہو جاؤ۔ اگر آپ کا دھیان ہے تو غور سے، اے میرے صحابہ تم اس عینین نامی پہاڑی پر کھڑے ہو جاؤ، اور جب دیکھنا کہ دوسرے صحابہ کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے تو بھی تم پہاڑ سے نیچے مت آنا، تم پہاڑ سے نیچے مت آنا، اور اگر دیکھنا کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں، اسلام کو فتح مل گئی ہے، کافر شکست کھا چکا ہے، اس وقت بھی تم نیچے مت آنا، اس وقت تک جب تک میں خود تم کو نیچے نہ بلاؤں۔ اللہ کے رسول کا ایک حکم ہے 50 صحابہ کو، ایک ایک جملے پہ دھیان دینا،
بات سمجھ میں آئے گی اور عمل کرو گے تو مسائل حل ہوتے جائیں گے۔ مسائل کا حل صرف نعرے بازیوں میں نہیں، مسائل کا حل صرف جذبات میں نہیں ہے، مسائل کا حل صرف اخبارات میں تصویر چھپانے پر نہیں، مسائل کا حل صرف کانفرنس اور جلسوں میں نہیں ہے، مسائل کا حل اصل مرض کی پہچان کے بعد اس کا علاج کروانے، مرض پر نظر ہی نہیں ہے، مرض پر نگاہ ہی نہیں ہے، ہر آدمی اپنی طبیعت کے مطابق چل رہا۔ اللہ کے حبیب گئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 صحابہ سے کہا اس ٹیلے پر کھڑے ہو جاؤ، جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک تم نیچے مت اترنا۔ 50 صحابہ کھڑے ہو گئے، ان کی قیادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کی۔ صحابی رسول عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ 50 صحابہ کو لے کر عینین ٹیلے پر کھڑے ہو گئے۔ احد کی جنگ شروع ہو گئی، جنگ احد کا آغاز ہو گیا، اس طرف 3000 ہے، اس طرف صرف 700 نفوس قدسیہ، اور ان 700 میں بھی سب کے پاس ہتھیار نہیں ہے، بلکہ حالت یہ ہے کہ کچھ لوگ جا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ دشمن تو میدان میں ہتھیار لے کر کھڑا ہے، ہم کس طرح جنگ کریں؟ تو اللہ کے حبیب میرے اور آپ کے آقا و مولا روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کی ٹہنی توڑ کر کے صحابی کو دیتے یہ تمہاری تلوار ہے۔ وہ صحابی کہتے خدا کی عزت کی قسم ہم نے اس ٹہنی کو اٹھا کر کے لڑائی شروع کی، جو کام لوگوں کی تلواریں نہ کر سکی وہ مصطفیٰ کی دی ہوئی ٹہنی نے کیا۔ روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 700 نفوس، 700 افراد، اور ادھر 3000 کا لشکر جرار۔ صحابہ اتنی بے جگری کے ساتھ لڑے، 700 نفوس اتنی بے جگری کے ساتھ لڑے کہ سامنے کے جو 3000 لوگ تھے ان کے قدم اکھڑ گئے اور وہ میدان چھوڑ کر کے بھاگے، پیچھے ہٹ گئے۔ وہ ان میں کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، عرب کے وہ سورما اور بہادر لوگ جن کو خالد بن ولید کہا جاتا ہے، کافروں کے ساتھ آئے تھے۔ اکرمہ ابن ابو جہل کافروں کے ساتھ آئے تھے، ابو سفیان کافروں کے ساتھ آئے تھے، اس طرح سے اور بھی لوگ، یہ کوئی کم چھوٹے موٹے بہادر لوگ نہیں تھے۔ آپ سوچیں جن فاقہ کش لوگوں نے ایسے بہادروں کو پیچھے ہٹنے پہ مجبور کیا ہوگا، ان لوگوں کی قوت کا عالم کیا ہوگا، ان کی استقامت کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے کہ اصل قوت جو ہے انسان کے ایمان کی قوت ہے، اصل قوت جو ہے وہ عشق رسول کی قوت ہے، اصل کی قوت جو ہے وہ اللہ اکبر کلمہ لا الہ الا اللہ کی قوت ہے۔ کوئی کلمے پہ ڈٹ کر تو دکھائے، اس کی ایسی قوت پیدا کرتا ہے کہ دنیا اس کی طاقت کو دیکھ کر کے حیران رہ جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، 3000 کا لشکر ٹک نہ سکا، 700 لوگوں کے سامنے جو ہے وہ پیچھے ہٹتا چلا گیا، حتیٰ کہ دشمن میدان چھوڑنے پہ مجبور ہو گیا، حتیٰ کہ دشمن اپنی عورتیں چھوڑ کر اپنا سامان چھوڑ کر جو ہے وہ گویا کہ سر پہ پیر رکھ کر کے بھاگنے پہ مجبور ہو گیا۔ میدان خالی ہو گیا ہے، جب میدان خالی ہوا اور دشمن میدان چھوڑ کر کے بھاگ گیا تو وہ صحابہ جن لوگوں کو اللہ کے حبیب غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عینین پہاڑی پر کھڑا کیا تھا، ان لوگوں کے اندر آپس میں اختلاف ہوا۔ 50 صحابہ میں اختلاف ہوا ایک مسئلے پر۔ کچھ کہتے تھے جنگ ختم ہو گئی، چلو نیچے اترو۔ عبداللہ ابن جبیر اور دوسرے صحابہ کہتے تھے نہیں، ہمارے جان، ہمارے قائد، ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے کہا جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک نیچے مت اترنا۔ بلکہ حضور نے اتنی واضح بات کہہ دی
کہ اگر تم دیکھو کہ ہم کٹ رہے ہیں، ہمیں شہید کیا جا رہا ہے، تو بھی تم نیچے مت آنا، اور تم دیکھنا کہ ہم فتح یاب ہو گئے ہیں، کافر کٹ رہے تو بھی تم نیچے مت آنا۔ لیکن ایک مسئلے میں صحابہ پر آپس میں جو ہے وہ اختلاف ہو گیا، رائے مختلف ہو گئی، وہ کہتے تھے نیچے چلو، دوسرے صحابہ کہتے تھے بالخصوص عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ، نہیں نیچے نہیں جانا، جب تک حضور نہیں کہیں گے میں نیچے نہیں جا سکتا۔ دو گروہ ہو گئے۔ وہ صحابہ جو نیچے جانے کی بات کرتے تھے وہ یوں کہنے لگے، اللہ کے رسول کا یہ جو حکم ہے کہ نیچے مت آنا، یہ جنگ کے درمیان کا ہے، یہ جنگ کے درمیان کا ہے، جنگ ختم ہو گئی، اب کھڑے رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ جنگ ختم ہو گئی، اب کھڑے رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ جنگ ختم ہے، کام ختم ہے، چلو نیچے۔ عبداللہ ابن جبیر نے کہا جس کو جانا ہے جائے، میں نہیں آتا۔ اور چند لوگ، ان کی تعداد 17 یا 20 بتائی جاتی ہے، 50 لوگوں میں سے 17 یا 20 صحابہ پہاڑی پر رہ گئے، اور باقی سب یہ سمجھ کر کہ جنگ ختم ہو گئی اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا جو حکم ہے وہ دوران جنگ کے لیے تھا، جنگ کے اختتام کے بعد کھڑے ہونے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اس لیے وہ نیچے اترے۔ 17 لوگ اوپر رہ گئے، بقیہ لوگ نیچے اتر گئے۔ نیچے اترنے کے بعد جیسے وہ سب نیچے اترے، چند لوگ بچے۔ جب یہ لوگ جو بھاگ رہے تھے میدان چھوڑ کر، عینین پہاڑی کے پاس جب یہ آئے، وہ چھوٹی سی پہاڑی تھی، آج کل جس کو جبل روما بعض محققین کہتے ہیں، چھوٹا سا پہاڑ ہے، ادھر کا پار ادھر دکھتا ہے، ادھر سے ادھر کا پار دکھتا ہے۔ جو لوگوں نے میدان احد کو دیکھا ہے وہ جانتے ہیں، جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ اہل احد کے صدقے ان لوگوں کو بھی وہ زمین دکھا دے، وہ دیکھیں گے وہ جا کر کے اللہ اکبر۔ اور جب وہ پلٹ کر کے بھاگ رہے تھے، ان لوگوں نے پہاڑ کو خالی دیکھا، چھوٹے سے ٹیلے کو خالی دیکھا، بھاگتی ہوئی فوج جو ہے وہ پھر پلٹی، اس لیے کہ ان کو خالی جگہ مل گئی، اور جب وہ پلٹے تو انہوں نے حملہ کیا۔ اب وہاں صرف 17 یا 20 صحابہ تھے، ان لوگوں نے روکنے کی کوشش کی۔ اب آپ بتائیں اتنے بڑے لشکر کو 17 لوگ کے بس کی بات تو تھی نہیں روکنا، ان لوگوں نے بھرپور کوشش کی، لیکن وہ آئے ایک دم طوفان کی طرح اور ان لوگوں سے لڑنا شروع کیا۔ عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی محنت کی، ساتھیوں کی حوصلہ افزائی کی، ان کی ہمت بندائی، حتیٰ کہ وہ ٹک نہ سکے۔ عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے اس طرح دردناک انداز سے مارا کہ عبداللہ ابن جبیر کی آنتیں بھی باہر کھینچ لیے، پیٹ کاٹ دیا، آپ کی آنتوں کو کھینچ کر کے باہر نکالا۔ بڑی دردناک شہادت سیدنا عبداللہ ابن جبیر کی بھی۔ وہ 17 یا 20 صحابہ جام شہادت نوش کر گئے، اور پھر اس پہاڑ کو پار کر کے جب دشمنان اسلام، جب کفار مکہ اللہ اکبر میدان احد میں قدم رکھتے ہیں، تو صحابہ کی تلواریں نیام کے اندر جا چکی تھی۔ وہ سامان سمیٹ رہے تھے یہ سوچ کر کہ جو ہے وہ جنگ ختم ہو چکی ہے، لیکن جب انہوں نے پلٹ کر کے حملہ کیا تو چونکہ تلواریں نیام میں جا چکی تھی، وہ صحابہ سنبھل نہ سکے۔ نتیجہ یہ ہوا، اب نتیجے پہ غور کرو، نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ سنبھل نہ سکے، کفار نے حملہ کیا اور 70 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا۔ انہی 70 صحابہ میں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر کی ذات ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن جہش کی ذات ہے، اللہ اکبر۔ اس طرح سے حضرت سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ 70 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا، اور صرف 70 صحابہ نے جام شہادت نوش نہیں کیا، ابو عامر فاسق نے جنگ کی شروعات سے پہلے جگہ جگہ میدان میں گڑھے کھدوا دیے تھے۔ اللہ کے رسول جس گھوڑے پر جلوگر تھے اس گھوڑے کو ڈھکیل کر گڑھے میں ڈال دیا گیا۔ جب گھوڑا گڑھے میں گیا تو آپ سمجھ سکتے ہیں میری زبان ادب اب اس کو بیان کرنے سے قاصر ہے کہ جس وقت گھوڑا اس گڑھے کے اندر گرا تھا تو اللہ کے رسول گھوڑے پہ جلوگر تھے، گھوڑا گڑھے میں گرا، اللہ کے حبیب بھی گڑھے میں تشریف لے گئے۔ جب گڑھے میں تشریف لے گئے حضور کے گھٹنوں پہ چوٹ آئی، حضور کے پیروں میں چوٹ آئی، اور ایک بدبخت نے
اللہ اکبر، اللہ کے حبیب پر ایسے پتھر مارے کہ اللہ کے رسول کے دونوں دانت، اوپر کے دونوں دانت، اللہ کے رسول علیہ السلام کے دانت کے کنارے شہید ہو گئے۔ اور حضور علیہ السلام جب گڑے میں تشریف لے گئے تو چونکہ حضور نے لوہے کی ٹوپی پہن رکھی تھی، وہ لوہے کی ٹوپی کی کڑیاں حضور علیہ السلام کے گالوں کے اندر گھس گئی۔ صحابہ نے یہ منظر دیکھا، کفار ٹوٹ پڑے کہ شمع نبوت کو گل کر دو، اس لیے کہ یہ ختم ہوں گے تو سارا اسلام ختم ہو جائے گا۔ اللہ اللہ، صرف 14 یا 17 صحابہ حضور کے ارد گرد رہ گئے، باقی سب کے قدم اکھڑ گئے۔ اس وقت جانتے کیا ہوا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں؟ جب ایک کافر حملہ کرنے کے لیے بڑھا تو اس وقت میرے آقا علیہ السلام کے پاس ایک صحابیہ موجود تھی۔ اس نے دیکھا کہ جو ہے وہ کسی کی توجہ اس طرف نہیں ہے، تو صحابیہ نے تلوار اٹھائی اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کا دفاع کیا۔ جب وہ لڑتی رہی تو حضور نے پوچھا کون؟ انہوں نے عرض کیا میں فلاں۔ سرکار نے فرمایا اللہ تجھے جزائے خیر دے، اور انہوں نے آواز دے دے کر سب کی توجہ کو اس طرف مائل کیا تو سرکار نے فرمایا اس انعام پر بول کیا مانتی ہے؟ اس کی حضور مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس اتنا کہہ دے کہ جنت میں اللہ آپ کا پڑوس عطا فرما دے۔ سرکار فرماتے تو سبقت لے گئی۔ آپ اب میں پورا واقعہ بیان کرنے کی بجائے آپ سے اتنا پوچھتا ہوں، حضور کا زخمی ہونا، 70 صحابہ کی شہادت، یہ تو اللہ نے ان صحابہ کی تقدیر میں لکھا تھا، لیکن صحابہ کی شہادت کی وجہ کیا بنا؟ تھوڑا سا غور کریں، توجہ رکھیں، ایمان والوں اپنے دلوں میں ہاتھ رکھ کر کے سوچو، امیر حمزہ کی دردناک شہادت کا حال یہ ہے کہ سینہ بھی چیرا گیا، کلیجہ چبا کر کے تھوکا گیا۔ امیر حمزہ اور دیگر شہداء کے ہونٹوں کو، انگلیوں کو، کانوں کو، ہونٹوں کو کاٹ کر اس کے کنگن بنائے گئے، کنگن بنا کر عورتوں نے ہاتھ میں پہنا، اس کے پازیب بنائے گئے، پازیب بنا کے پیر میں پہنا، اس کا ہار بنایا گیا، کس کا؟ سونے چاندی ہیرے جواہرات کے زیور پہننے والے قیامت تک پہنیں گے۔ لیکن ان 70 صحابہ بالخصوص امیر حمزہ کے اعضاء کو کاٹ کر صاحب سبل الہدیٰ لکھتے ہیں کہ کنگن بنائے گئے، پیر کے پازیب بنائے گئے، گلے کے ہار بنائے گئے، اور مکہ المکرمہ میں اسی حالت میں وہ عورتیں داخل ہوئی خوشی خوشی کہ ہم نے بدر کے مقتولوں کا بدلہ لے لیا ہے۔ یہ دردناک تاریخ ہے، اس پر بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن صرف آپ سے اتنا پوچھتا ہوں کہ 70 صحابہ کی شہادت کی وجہ کیا بنی؟ ایک وجہ، صرف ایک وجہ، 50 صحابہ کو حضور نے فرمایا، دھیان ہے آپ کا، دل کا درد پیش کر، اگر اپنی قوم کے مقتولوں سے محبت ہے، اپنی قوم کے یتیم ہونے والے بچوں سے پیار ہے، اپنی قوم کی بیوہ ہونے والی عورتوں سے پیار ہے، تو ایک تجزیہ، کوئی میں نے نئی بات نہیں کی، شہدائے احد اور جنگ احد بار بار سنتے رہتے ہیں، لیکن نتیجہ کچھ آج نکالنا ہے۔ سورت کے جیانے سنی مسلمانوں، میری قوم کے جوانوں، عشق رسول میں جان دینے کی باتیں کرنے والوں، امت کے حوالے سے درد بھری گفتگو کرنے والوں، ہوٹلوں پر، قہوہ کھانے پر، چائے کھانے پر، نکڑوں پر بیٹھ کر قوم کے مسائل پر گرما گرم بحث کرنے والوں، واٹس ایپ پر شہیدوں کی تصویریں شیئر کرنے والوں، واٹس ایپ پر بیوہ عورتوں کے آنسوؤں کو شیئر کرنے والوں، ننھے ننھے یتیم معصوم بچوں کی تصویروں کو شیئر کر کے لوگوں سے رحم اور کرم کی بھیک مانگنے والوں، تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، مسلمانوں کی قتل اور لاشوں کا ذمہ دار کون ہے؟ 50 صحابہ کو اللہ کے رسول نے فرمایا اس پہاڑ سے ہٹنا مت، حکم رسول مت ہٹنا۔ 37 صحابہ نے حضور کے اس فرمان پر بظاہر عمل نہیں کیا۔ میں اس کو گناہ کہنے کی جرات نہیں کرتا، نافرمانی کہنے کی جرات نہیں کرتا، بس اتنا کہوں گا کہ ان سے 37 صحابہ سے خطأ اجتہادی ہوئی، لغزش ہوئی، اجتہادی لغزش، حکم کو سمجھنے میں، اس پر عمل کرنے کے حوالے سے ان سے بھول ہو گئی۔ وہ گنہگار نہیں، وہ مجرم نہیں،
لیے کہ وہ محفوظ لوگ ان سے خط اشتہادی ہوئی کس پر؟ ایک فرمان رسول پر عمل کرنے میں صدقی صحابہ سے اگر خط اجتہادی ہوتی ہے تو امیر حمزہ جیسے کا قتل ہوتا ہے، مصعب ابن عمیر جیسے کا قتل ہوتا ہے، عبداللہ ابن جہاز جیسے کا قتل ہوتا ہے۔ سنی مسلمانوں، میری قوم کے جوانوں، پہاڑ پہ کھڑے رہنے کے حکم پر عمل کرنے میں ایک مرتبہ خط اجتہادی ہو تو اتنے صحابہ کی شہادت ہوتی ہے۔ آج تو خط اجتہادی نہیں، پوری امت مسلمہ پاپ اور گناہوں میں ڈوب گئی۔ ایک مرتبہ اگر حضور کے فرمان پہ عمل کرنے میں صحابہ جیسی مخلوق سے خط اشتہادی ہو تو اتنے جنازے دیکھے جاتے، اتنے بچے یتیم ہوتے، اتنی عورتیں بیوہ ہوتی ہے۔ گویا کہ مسلمانوں کو قرآن اور حدیث سے یہ پیغام مل رہا ہے، اگر میرے محبوب کے ایک فرمان کی خلاف ورزی کرو گے تو ہم اتنے جنازے دکھائیں گے، اتنے غم دکھائیں گے، اتنوں کو یتیم کریں گے، اتنوں کو بیوہ کریں گے۔ ایک خط اشتہادی پر اتنے غم کے پہاڑ تمہارے سر پہ توڑے جائیں گے۔ آج اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچو، ہم پہاڑ سے نیچے نہیں اتر رہے ہیں، ہم خط اشتہادی نہیں کر رہے ہیں۔ آج میرے قوم کا جوان زنا کے اڈے پہ نظر آ رہا ہے، شراب کے اڈے پہ نظر آ رہا ہے، ہاتھوں میں جوے کے آلات ہیں، لڑکیوں پہ بدنظری ہو رہی ہے، بستروں پہ لیٹ کر زنا کے مناظر دیکھے جا رہے ہیں، گندی فلمیں۔ آج مسلمان جوانوں کی سوچ و فکر پر گالی آ چکی ہے، جھوٹ کی بد شکلی، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا آج مسلمانوں کی پہچان بن چکا ہے۔ مجھے بتاؤ، ایک خط اشتہادی اور ہنسی مخلوق میں ہو جائے تو اتنے جنازے ہوتے ہیں۔ یہاں تو سب جرائم میں ڈوبے ہیں، یہاں تو سب گناہوں میں ڈوبے ہیں۔ مجھے بتاؤ، مسلمانوں کے قتل کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ وہ لوگ جن کی تلواریں مسلمانوں کی گردن پر ہے، یا وہ مسلمان جو 24 گھنٹے میں اکثر وقت رسول اللہ کی نافرمانی میں گزارتا ہے؟ محبت ہے نا، محبت ہے شہید ہونے والوں سے، تو داڑیاں مڈا کے گٹر میں پھینک کر کیوں کسی کی شہادت کے ذمہ دار تم بن رہے؟ اگر مسلمان حضور کی نافرمانی کرنا چھوڑ دے، انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ غموں کے دن بہت جلدی خوشیوں میں تبدیل ہو جائے گا۔ ہم صرف نعروں سے حالات بدلنا چاہتے ہیں، ہم صرف باتوں سے حالات بدلنا چاہتے ہیں۔ تقریریں صرف حالات نہیں بدل سکتی جب تک کہ مسلمان کردار اور عمل کے میدان میں قدم نہ رکھے۔ اتنی عظیم مخلوق سے اجتہادی خطا ہوئی، اتنا بڑا نقصان، اس سے بڑا بھی کوئی نقصان ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام زخمی ہو گئے۔ حضور کی زخموں کی داستان بیان کرنے میں میرے اندر ہمت نہیں ہے، لیکن صرف آپ کو اشارہ دیتا ہوں، ایک خط اجتہادی پر کیا انجام دیکھا گیا۔ حضور کا خون بہ رہا تھا، مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ نے جب رسول اللہ کا خون بہتے ہوئے دیکھا، اس میدان میں پانی بھر کے لانے کے لیے صحابہ کے پاس برتن بھی نہیں تھا۔ صحابہ کے پاس کتنی مصیبت سے دین پہنچایا گیا ہے۔ آج میرا جوان جب نرم گدوں پہ لیٹ کر کے ننگی فلمیں دیکھتا ہوگا تو ان شہیدوں کی قبروں میں ان کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی۔ اذان کے وقت میں جب تمہارے گھروں میں ٹی وی چالو رہتا ہوگا تو جن کے کلیجے دین کے لیے چبائے گئے ان کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی۔ رات کے 2-3 بجے گلیوں میں چھپ کر، درختوں کے پیچھے چھپ کر، آٹو رکشہ میں چھپ کر کے جب تم فون پر کسی لڑکی کو زنا کے لیے آمادہ کرتے ہوں گے تو جن کے ہاتھ پیر آنکھ ناک اور ہونٹ کاٹ کاٹ کے لوگوں نے، عورتوں نے پازیب بنائے تھے، ان شہیدوں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی کہ اسی دن کے لیے ہم نے جام شہادت نوش کیا تھا، اسی دن کے لیے ہمارے بچے یتیم ہوئے تھے، اسی
دن کے لیے ہماری عورتیں بیوہ ہوئی تھی. کہاں ہیں ہم؟ مسلمانوں کو احساس شہادت ہے ان کا، جن کو گھاس میں لپیٹ کر قبروں میں ڈالا گیا، جن کو دفن ہونے کے لیے کفن بھی نصیب نہ ہوا، جن کو دفن ہونے کے لیے قبریں بھی ایک قبر میں 2-3 صحابہ کو رکھا گیا. یہ صورتحال تھی، بھول گئے یہ سب. اور اب صرف نفسانیت، صرف شراب، زنا، جوا، لڑائی جھگڑا، جہالت، یہی سب کچھ، مسجدوں کی ویرانی، یہی سب کچھ. باتوں میں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی مسلمان ولی سے کم نہیں ہے، کردار دیکھو تو فجر میں سوتا پڑا، نبی کے نام پہ جان دیں گے مولانا لیکن داڑھی نہیں رکھ سکتے. لفاظی کہاں کر رہے ہو؟ جس کی نگاہوں سے خدا کی ذات نہ چھپی، اس کی نگاہوں سے ہمارے دل کے جذبات چھپیں گے. سوچو، غور کرو، ہم کہاں ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو دھونے کے لیے صحابہ کے پاس برتن نہیں تھے، تو جو ڈھال جس ڈھال سے مقابلہ کرتے تھے اس ڈھال میں مولا کائنات نے پانی منگوایا، اور پانی منگوا کر کے مولا علی جب حضور کے زخموں کو دھونے لگے تو خون زیادہ نکلنے لگا. بی بی زہرا پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے بابا کا خون دیکھ کر کے رونے لگی اور کہنے لگی علی پانی سے مت دھلنا، میں ابھی خون روکنے کا انتظام کرتی ہوں. اور اس کے بعد سیدہ پاک نے جو ہے وہ چٹائی لی اور چٹائی جلا کر کے اپنے ہاتھوں سے اللہ کے رسول کے زخموں میں جو ہے وہ چٹائی کی خاک بھر دی. خون رک گیا، تھم گیا. لیکن بات اتنی ہے کہ ایک خطا اجتہادی اتنا نقصان کرواتی ہے، اور ہم کتنے گناہ میں، ہم جیسے آپ جیسے تھوڑا اپنے گناہ کا احساس تو کریں، اپنے گناہ کا خیال تو کریں. اس طرح مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے. آئیے دوسری تاریخی بات، یہ تو 3 ہجری کی بات ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو خوب نوازا، بہت نوازا. قدرت نے اتنا نوازا کہ دنیا کے اکثر ممالک پر اسلام کے پرچم لہرا گئے. مشرق سے لے کر مغرب اور شمال سے لے کے جنوب تک اسلامی حکومت کا دور دورہ ہو گیا. اللہ نے مسلمانوں کو اتنی دولت دی، علم دیا، ایجوکیشن دیا، شانیں دی، شوکتیں دی. حالت یہ ہوئی کہ بڑے بڑے کلیسا، بڑے بڑے گرجا مسجدوں میں تبدیل ہو گئے. اقبال اس دور کی عکاسی کرتے ہوئے کہتے ہیں دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. قدرت نے اتنی بڑی حکومت دی مسلمانوں کو، وہ خلافت جسے دنیا خلافت عباسیہ کہتی ہے. خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ کے بعد عباسی خلافت، اور عباسی خلافت کے بعد درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ پھر ایک حکومت آئی جس کو سلجوقی حکومت کی. یہ وہی دور ہے، یہ تقریباً 5ویں صدی ہجری کا دور ہے. کون سا دور؟ 5ویں صدی ہجری کا دور. اتنا خوبصورت دور ہے یہ مسلمانوں کے لیے کہ اس دور میں ایک عام مسلمان جو عام مسلمان کہلاتا تھا، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مڈل کلاس کا آدمی، اس کے گھر میں 300 کنیزیں ہوتی تھی. یعنی جس کو ہم کہتے ہیں درمیانی طبقہ، 300 کنیزیں اس کے گھر میں ہوتی تھی. یوں دولت تھی اس کے پاس. مشرکین اور کافروں کی حکومت کے خزانوں میں جتنا پیسہ نہیں ہوتا تھا اتنا ایک مسلمان کے پاس پیسہ ہوتا تھا. اللہ نے اتنا نوازا تھا. پھر مسلمانوں کو جب دولت ملی، مال ملا، قوت ملی، حکومت ملی، ثروت ملی، اس وقت مسلمانوں کا حال پھر یہ ہوا کیا؟ نافرمانی پہ تل گئے. حتیٰ کہ حالات وہ پیدا ہو گئے کہ مسلمان مالدار عیسائی لڑکیوں کو اپنے گھروں کے اندر ایسی رکھ لیتے تھے.
ایک مالدار کے گھر میں 800 لڑکیاں ہوتی تھی نکاح کے بغیر، 800 لڑکیاں نکاح کے بغیر، 300 لڑکیاں شراب پلانے کے لیے، 800 لڑکیاں گانے گانے کے لیے، کوئی دین دھرم کی پرواہ نہیں، کوئی مذہب و مسلک کی شناخت نہیں، اور اس وقت حالت یہ ہوئی کہ جو اہل حق کی آواز اٹھانے والے ان کی آواز کو دبا دیا گیا، خطیب خرید لیے گئے، ادیب خرید لیے گئے، حق بولنے والے منبر و محراب کے وارثوں کی آواز دولت کے بلبوتے پہ دبا دی گئی، جب دبا دی گئی اب حق بولنے والا کوئی نہ یا چند انگلیوں پہ گرنے کے برابر، اس وقت اللہ اکبر، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے کہ جب مسلمان پاپ کے لیے بے باک ہو جاتا ہے، جب مسلمان پاپ کے لیے بے باک ہو جاتا ہے، جب مسلمان گناہ کے لیے بے باک ہو جاتا ہے، جب مسلمان اللہ کی خشیت کو پیٹ کے پیچھے ڈال کر بے حیا، بے غیرت، بے شرم ہو کر اسلامی اقدار کو بھلا دیتا ہے، تو قدرت پھر کسی کافر کی تلوار کو تیار کرتی ہے۔ اس لیے کہ بہت بڑے صوفی کا قول ہے، جسے قرآن و حدیث کی نصیحتیں جس قوم کو نہ سدھارے پھر اس قوم کو ہلاک کرنے کے لیے ظالموں کی تلواریں آتی ہیں، پھر اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے کافروں کے لشکر آتے ہیں۔ جب وائزین کی باتیں نہ سنی گئی، وائزین کی باتوں کو سن کے مذاق اڑایا گیا، اہل حق کی زبانیں بند کر دی گئی، اس وقت قدرت نے ہلاکو اور چنگیز خان کی فوجوں کو آفت اور طوفان بنا کر کے بھیجا۔ جب ہلاکو اور چنگیز کی فوج چلتی تھی نا فوج، تو ایسا لگتا تھا جیسے پہاڑ چلتے ہوئے آ رہا ہے، وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ اور پھر مسلمانوں کا جو قتل عام ہوا ہے، پھر توبہ کے لیے بھی ان کے ہاتھ نہیں اٹھے۔ آپ اپنے آج کے حالات دیکھیں، ایک تھوڑا سا کوئی بیوپاری جو ہے نا، جس کی مارکیٹ میں دکان اچھی چلنے لگتی ہے، آپ سنیں گے کہ اس کے بارے میں آپ کو پتا چلے گا کہ وہ تو فون پہ لمبی بات کرتا ہے، کسی سے اٹکا ہوا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ جب تک غریب تھا درگاہوں کے چکر لگاتا تھا، مسجدوں سے لگا رہتا، سب کی بات نہیں کرتا اللہ ماشاءاللہ، درگاہوں سے چمٹا رہتا تھا، مسجدوں سے چمٹا رہتا تھا، اہل اللہ سے چمٹا رہتا تھا، تھوڑی سی دولت آ گئی تو کہا کہ وہ شرابیوں کے ساتھ بیٹھنے لگ گیا۔ دولت کے بلبوتے پر جو قوم اللہ کے قانون کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیتی ہے، پھر قدرت ان کے لیے کافر ظالموں کو مسلط کرتا ہے۔ آپ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ کتنے مسلمان جوان ایسے ہیں جن کے موبائل گندگی سے خالی ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں بدگمانی نہیں کر رہا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر دیندار کہلانے والا طبقہ یا دنیا دار کہلانے والا طبقہ، میں پوچھتا ہوں آپ سے، دینداری صرف داڑھی کا نام نہیں ہے، دینداری صرف ٹوپی کا نام نہیں ہے، دینداری صرف سفید کرتوں کا یا خوبصورت کرتے پاجامے کا نام نہیں ہے۔ جو اصل دینداری ہے، ہم نے تو کبھی اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ اصل دینداری یہ ہے کہ جس پوزیشن میں تم نماز میں کھڑے رہتے ہو، اسی پوزیشن میں تم بازار میں بھی کھڑے رہو۔ تقویٰ یہاں ہے، دل جب تک کہ خشیت ربانی کا گنجینہ نہ بن جائے۔ کم سے کم اپنے موبائل کا جائزہ لے لیں کہ ہم اتنے بڑے دیندار ہیں، ہمارے موبائل کا حال کیا ہے۔ ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں، ہم اپنے گھروں میں کیا دیکھتے ہیں۔ انڈیا پاکستان کا میچ ہو تو مسلمانوں کی تعداد اس دن نماز میں کم ہو جاتی ہے۔ جو قوم کرکٹ کے سامنے نماز کو اہمیت نہ دے، کیا وہ قوم عزت کے ساتھ زمین میں جی سکتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں، اس دن آپ دیکھتے ہیں، میں یہ بات دور کی نہیں کر رہا ہوں، آپ کے مشاہدے کی کر رہا ہوں۔ بولو، اس دن مسجدوں میں تعداد نمازیوں کی کم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ کرکٹ کے لیے، کھیل کے لیے، اور اس میں ہمیں ملا کیا؟ جیتنے والا جیتا، ہارنے والا ہارا، ہم نے اپنا ٹائم ضائع کر دیا۔ ارے اسی حالت میں اگر
جناب ملک الموت روح نکال لیتے تو خدا کو منہ کیا دکھاتا؟ ہمارے مذہب میں بھی کوئی کرکٹ کی گنجائش ہے؟ ہمارے مذہب میں بھی کسی کھیل کی گنجائش ہے؟ دینداری کا دعویٰ اور اتنا بڑا دھوکہ اپنے آپ سے. صحابہ کرام وقت سے زیادہ سو لیتے تھے تو آنکھ میں آنسو لا کے کہتے تھے آج میں غافل رہ گیا. کچھ وقت کھانے میں زیادہ چلا جاتا تھا تو آج میں غافل رہ گیا. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کے پاس آ کے کہتے یا ابا بکر نافقہ حنظلہ. اے ابو بکر کیا حنظلہ منافق تو نہیں ہو گیا؟ ابو بکر حنظلہ منافق تو نہیں ہو گیا؟ صدیق اکبر کہتے حنظلہ کس بات میں کہہ رہے ہو کہ حنظلہ منافق تو نہیں ہو گیا؟ نفاق کی وجہ کیا ہے؟ نفاق کی بات کیا ہے؟ تو حنظلہ کہتے ہیں یا ابا بکر رسول اللہ کی محفل میں بیٹھ کر اللہ سے جو دل لگتا ہے گھر آنے کے بعد دل پر وہ کیفیت نہیں ہوتی، اس لیے سوچنا ہو کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا. حضرت صدیق اکبر نے حضرت حنظلہ کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر بارگاہ رسالت میں آئے. یا رسول اللہ حنظلہ کیا کہہ رہا ہے؟ سرکار حنظلہ کیا کہہ رہا ہے؟ آقا حنظلہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا کیا کہہ رہا ہے حنظلہ؟ حضرت حنظلہ کہتے یا رسول اللہ حنظلہ منافق تو نہیں ہو گیا، کہیں حنظلہ کے دل سے ایمان تو نہیں نکل گیا؟ حضور نے کچھ پوچھے بغیر فرمایا واللہ میرا حنظلہ منافق نہیں کرتا. یا رسول اللہ جب میں منافق نہیں ہوں بے شک الحمدللہ حضور نے سند دے دی. کا فساقہ پھر یہ کیا وجہ ہے؟ آپ کے یہاں آتا ہوں تو جو خدا سے دل لگتا ہے گھر جانے کے بعد وہ کیفیت نہیں ہوتی. سرکار فرماتے ہیں مفہوم ہے حنظلہ میرے پاس اور گھر کے پاس میں فرق تو ہوگا. محفل رسالت کا اور گھر کا اثر تو بدلے گا نا. آقا فرماتے جو تمہارے ایمان کی کیفیت، جو تمہارے دلوں کی کیفیت میرے دربار میں ہوتی ہے، اگر وہی کیفیت تمہارے گھروں میں بھی باقی رہ گئی تو تم فرشتوں سے ملاقات کرو گے، بات کرو گے، مصافحہ کرو گے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا. کیفیت تو بدلے گی مجھ سے دور جانے کے بعد. کبھی ہم نے بھی سوچا کہ میں منافق تو نہیں ہو گیا؟ کبھی ہم نے بھی سوچا میں منافق تو نہیں ہو گیا؟ کیونکہ جب میں محفلوں میں اجتماع میں جاتا ہوں تو کہتا ہوں غلامی رسول میں بات بھی قبول ہے، اور جب بستر پہ لیٹا ہوں تو ننگی عورت کو ناچتے دیکھتا ہوں کہ منافق تو نہیں ہو گیا؟ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا؟ میں کہتا ہوں کہ نبی کے نام پہ جان دے دیں گے، لیکن جب کسی شادی میں جانا ہوتا ہے تو چہرے پر ایک بال بھی داڑھی کا دیکھنا میں گوارا نہیں کرتا ہوں کہ میں منافق تو نہیں ہو گیا؟ حضور کے لیے اپنے بچے کو قربان کر دوں گا. میرا نعرہ جلسوں میں اور جلوسوں میں یہ ہوتا ہے، لیکن فجر کی نماز کی وقت میں 20 منٹ کا ٹائم نیند قربان نہیں کر سکتا. کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا؟ احتساب کر لو اس سے پہلے کہ قدرت اپنا حساب کرے. ارے میں اور آپ کیا، جن کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی تھی ان لوگوں کی کیفیت کیا تھی؟ سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب اپنے بستر کے نیچے چابک رکھتے تھے. کہاں؟ بستر کے نیچے. اور جب سارے کاموں سے فارغ ہوتے، عبادتوں سے، رعایا سے، سب کاموں سے، تو چابک نکالتے اور وہ چابک اپنے پیر پر یہ کہہ کر کے مارتے عمر بتا آج اللہ کی فرما برداری کتنی کی اور نافرمانی کتنی کی؟ کون عمر ابن خطاب؟ حضرت کعب احبار کہتے ہیں جس کا ذکر توریت میں. کعب کہتے ہیں میں نے عمر کا ذکر توریت میں پڑھا ہے. وہ اپنے پیروں پہ مارتے اور ایک دو دن نہیں، جب حضرت فاروق اعظم کی شہادت ہو گئی تو نہلانے کے لیے جب آپ کو تختے پہ لٹایا گیا تو غسل دینے کے لیے جب پیر پر سے کپڑا ہٹایا گیا تو عمر ابن خطاب کے پیر پر چابک کے نشان تھے.
चाबुक के निशान। गुस्ल देने वालों ने हैरान होकर पूछा, अमीरुल मोमिनीन के पैरों पे चाबुक के निशान? तब उनके बेटों ने बताया कि मेरे बाबा का हाल ये था कि रात को अपने हाथ में चाबुक लेकर अपने पैरों पर मार कर कहते, उमर बता तूने आज अल्लाह की फरमा बरदारी के कितने काम किए और नाफरमानी के कितने काम किए? क्या ये एहतिसाब हमारे अंदर, कहीं हम मुनाफिक तो नहीं हो? जन्नत का सर्टिफिकेट बांटने वालों, कहीं हम मुनाफिक तो नहीं हो गए? इसलिए कि मुनाफिक उसी को कहते हैं जिसकी जबान पे कुछ हो और जिसके दिल में कुछ हो। मैं आपको मुनाफिक वल्लाह नहीं कह रहा हूं, ना अपने आप को ना आपको, लेकिन सिर्फ आपसे पूछता हूं, बोलो क्या हमारी जबान और दिल एक है? एहतिसाब कितना सस्ता समझा है ना जन्नत को। फुला साहब का चेहरा देखें तो जन्नत मिलेगी, उसके हाथ चूमे तो जन्नत मिलेगी, और उसकी खिदमत करे तो जन्नत मिलेगी। जिनके चेहरे देखकर जन्नतें बांट रहे हो, क्या वो भी जन्नत में जाएंगे? इसकी कोई गारंटी है? बात कड़वी लगती है लेकिन बात सच्ची तो है ना। बताओ आपके पास किस के पास ईमान पे खात्मे की गारंटी है? जिनको ईमान पे खात्मे की गारंटी अल्लाह के रसूल ने दी थी, उनका हाल क्या था? हजरत फारूक आजम की बात आई है तो मुझे उनकी जिंदगी का आखिरी वक्त याद आता है। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला, मेरे आका के सहाबा में उमर वो है जिसको मुराद रसूल कहा गया है। मुराद रसूल हुजूर ने जिसको अल्लाह से मांगा था, सब खुद से आए थे, रसूल पाक ने उमर को मांग कर लिया था। फारूक आजम उस सहाबी का नाम है, हुजूर ने उनको मांग कर लिया था, मुराद रसूल है उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला। और जब वो मुसलमान हो गए तो कुदरत ने कहा, हबीबी तेरे लिए अल्लाह काफी है और ये सारे मुसलमान काफी है। उमर आ गए तो कहा कि अब ये सब तेरे लिए काफी। अब अगर कोई मुसलमान ना भी हो तो कोई नुकसान नहीं होगा इस्लाम को, क्योंकि उमर आ गया है। इस्लाम के पढ़ने में उमर आ गया है, अब इस्लाम को किसी की जरूरत नहीं है। ये है फारूक आजम। लेकिन जिंदगी का इख्तिताम जिस बात पर होता है, बहुत दर्दनाक बात। जब फारूक आजम शहीद, उन पर हमला हुआ, शहादत का वक्त करीब आया, फारूक आजम को एक चारपाई पे ला के लिटा दिया गया। अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब को एक चारपाई पे ला के लिटा दिया गया। फारूक आजम चारपाई पे लेटे। हजरत काब अहबार कहते हैं उनके बारे में, हजरत काब कहते हैं कि आज भी उमर की पोजीशन ये है, तौरात में लिखा है कि अगर उमर कह देना कि मुझे नहीं मरना, काब अहबार कहते हैं तौरात में इनके बारे में लिखा है कि अगर उमर कह दे मुझे नहीं मरना तो अल्लाह ताला इनकी मर्जी पर इनकी जिंदगी बढ़ा देगा। जिसको ये इख्तियार खुदा ने दिया जिंदगी और मौत के बारे में, वो उमर इब्न खत्ताब। ये हाल है खिदमतगारों की तो सरकार का आलम क्या होगा? दरवाजे पे खड़े होकर रो रहे हैं। फारूक आजम चारपाई पे लेटे हुए, उसी हालत में अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम अपने बेटों से कहते हैं, ऐ मेरे बेटों, ऐ मेरे बेटों, मेरे शहजादों, जिंदगी में कभी तुमने मेरी नाफरमानी नहीं की। चारपाई पर अमीरुल मोमिनीन लेटे, जख्म इतना गहरा है कि खून बह रहा है। सैयदना फारूक आजम अपने बेटों से कहते हैं, मेरे बेटों, मेरी जिंदगी में कभी तुमने मेरी नाफरमानी नहीं की। आज आखिरी मर्तबा एक तुम्हें हुक्म देता हूं, उस पे अमल करो। बेटे हमतन गोश हो गए। आजकल के बेटों की तरह नहीं था मामला, वो फारूक आजम के बेटे थे। और फारूक आजम के बेटों में भी कौन? हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर जैसे लोग। सैयदना फारूक आजम ने कहा, मेरे बेटों, जिंदगी में हर हुक्म माना, आखिरी वक्त एक हुक्म मेरा और मान लो। बेटों ने कहा, अब्बा जी क्या बात है? फारूक आजम कहते हैं कि मुझे चारपाई से उठा लो और चारपाई से उठाकर जो जमीन, मिट्टी की जमीन है जहां गर्द और गुबार है, मुझे वहां पे लिटा दो। सैयदना फारूक आजम को वहां पर, क्योंकि बेटों को हुक्म था, बेटों ने चारपाई से उठाया और उठा करके आपको
زمین پہ ڈالتا. آج کل کی زمینوں کی طرح فرش ٹائل وغیرہ تو نہیں ہوتی تھی, مٹی کی زمین تھی, دیواریں بھی مٹی کی تھی, چھت بھی مٹی کی تھے, کھجوروں کے تنوں سے مٹی کی چھت بنا کرتی تھی. یہ گھر تھے اور ان کے گھروں کے حال یہ تھا کہ ہاتھ اٹھاتے تھے تو ہاتھ جو ہے وہ چھت پہ لگتے تھے. بعض صحابہ کے گھر کا حال تو یہ تھا کہ وہ اپنے گھر میں پورے قد سے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے. ان کے گھروں کی چھتیں اتنی چھوٹی چھوٹی سی تھی, تو اوپر مٹی تھی, نیچے مٹی تھی, دائیں مٹی تھی, فرش کا تصور نہیں تھا. جب آپ کو پلنگ سے اٹھا کر, کھاٹ سے اٹھا کر جب بیٹوں نے مٹی پہ ڈالا تو مورخ لکھتا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم اپنا خون آلود رخسار یہ زمین پہ رگڑتے تھے اور رگڑ کر کہتے تھے اللہ عمر کی رخصتی کا وقت آ گیا ہے, تو عمر کو بخش دے, عمر کو معاف کر دے, اس کی مغفرت کر دے. پھر یہ رخسار زمین پہ رگڑتے اور کہتے تھے کہ اللہ عمر کی مغفرت کر دے, عمر کو معاف کر دے. یہ کون کہہ رہا ہے جس کے بارے میں حدیث ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے, اور وہ اینڈ ہے زندگی کا, اختتام ہے زندگی کا, جس کی صحابیت میں کوئی شک نہیں, جس کی رائے کی تائید میں قرآن کی کم و بیش 22 آیتیں نازل ہوتی ہیں, جس نے 3 بر اعظموں پہ اسلام کا پرچم لہرایا, جس نے اسلام کو اتنی ترقی پر لے گیا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے آنے سے کہا گیا کہ اسلام کو اللہ نے عزت نصیب فرمائی, عزت والے اسلام کو عزت ملی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام میں آنے سے. سیدنا فاروق اعظم کبھی یہ رخسار زمین پہ رگڑتے اور کہتے اللہ عمر کی مغفرت فرما, کبھی یہ رخسار زمین پہ رگڑتے اور کہتے اللہ عمر کی مغفرت فرما. یہ منظر دیکھ کر بیٹے رونے لگے اور کہنے لگے, اب آپ کی شان میں منقبت پڑھنے لگے. بیٹے کہتے ابا جان آپ تو وہ عمر ہے جس کے لیے یہ حدیث ہے, آپ تو وہ عمر ہے جس نے یہ کام کیا, دین کا, اسلام کا یہ کام کیا, یہ کام کیا, یہ کام کیا, یہ کام کیا. لوگ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلتیں پڑھنے لگے, منقبتیں پڑھنے لگے. سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں چپ رہو, خاموش رہو, یہ عمر کا آخری وقت آ گیا ہے, تم میری منقبتیں پڑھتے ہو, تم میری تعریفیں کرتے ہو, جبکہ اس دنیا سے جاتے وقت عمر یہ دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ قیامت میں عمر کو کوئی مرتبہ بھی مت عطا کرنا اور عمر کی پکڑ بھی مت کرنا. اگر تو عمر کو برابر سرابر چھوڑ دے تو عمر کامیاب ہو جائے گا. آپ سوچئے یہ برابر سرابر چھوڑنے کی بات کون کر رہا ہے؟ کوئی مرتبہ بھی مت دے, فرماتے عرض کرتے کوئی مرتبہ بھی مت دے اور میری پکڑ بھی مت کر, بس مجھے برابر سرابر چھوڑ دے تو میں سمجھوں گا کہ میں کامیاب ہو گیا. یہ سیدنا فاروق اعظم کی سوچ ہے. اور اپنا کیا حال ہے؟ ہم نے سارے اپنے جرائم کا ذمہ دار دوسروں کو قرار دیا ہے. ورنہ یاد رکھیں اگر مسلمان اللہ کے رسول کی نافرمانی, معصیت رسول, حضور کی نافرمانی اگر چھوڑ دے تو قتل کا ماحول, حالات کی نزاکتیں, مسلمانوں کا قتل عام, مسلمانوں کے ذلتوں کے دن انشاءاللہ یکسر خوشیوں میں تبدیل ہوں گے. لیکن بات اتنی ہے کہ ہم سب کو بدلنا چاہتے ہیں مگر خود کو نہیں بدلنا چاہتے. ہم سوچتے ہیں کہ بس کھوکھلے نعروں سے تبدیلی آ جائے, صرف تقریروں سے تبدیلی آ جائے, سیمیناروں سے تبدیلی آ جائے, کانفرنسوں سے تبدیلی آ جائے. یاد رکھنا جب تک اپنے اندر تبدیلی نہیں آئے گی اس وقت تک کہ ماحول نہیں بدلنے والا. قرآن مسلمانوں کو پکار پکار کر کہتا ہے آؤ تمہارا دین بڑا خوبصورت ہے, تمہارا دین بڑا حسین ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم جس دین پر عمل کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ مشکل ہو. پہلی بات تو دین مشکل نہیں ہے, اب دین و یسر, دین آسان ہے.
پھر اس کے بعد دین پر عمل کرنے سے ذلت نہیں بلکہ عزت ملتی ہے. یہ بھی آپ سوچ بدل گئی کہ مولانا داڑھی رکھوں گا تو کیسا لگوں گا. ارے میرے عزیز کیسا لگے گا؟ کیا تو نہیں جانتا کہ دنیا کی سب سے خوبصورت ہستی بغیر داڑھی والی نہیں بلکہ داڑھی والی ہستی تھی. حضور کے چہرے پہ داڑھی تھی. ارے جو حسن کی جان ہے، جو جان حسن ہے، ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. پھر مسلمان سوچتے میں کیسے لگوں گا؟ اگر میں مصلی بچھا کر کے ریلوے اسٹیشن پہ نماز پڑھوں گا تو کیا لوگ مجھے بیکورڈ سمجھیں گے، مجھے ذلیل سمجھیں گے؟ اچھی طرح یاد رکھو، رب کی بارگاہ میں جو جھکتا ہے، قدرت اپنی عزت کی قسم اٹھا کر کہتی ہے جس کا سر میری طرف جھک جائے میں اس کو دنیا اور آخرت میں ذلیل نہیں ہونے دیتے. لیکن یہ شیطان جو اندر دل میں ہم نے بٹھا لیا ہے، یہ شیطانی وسوسوں کا شکار ہے. یہ کریں گے تو میں کہتا ہوں ہمیں عزت اور ذلت سے کیا لینا؟ ہمیں تو اللہ اس کے رسول کے فرامین پر عمل کرنا ہے. اور جس نے بھی دین پر عمل کیا، دین پر عمل کر کے کوئی ذلیل نہیں ہوا. آپ مجھے ایک نام بتا دو جس نے دین پر عمل کر کے ذلت اٹھائی ہو. جس نے دین پر عمل کیا ہے قدرت نے اس کو عزت ہی عطا فرمائی ہے. آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، دور رسالت سے لے کر آج تک ہر دین پر عمل کرنے والے کو قدرت نے عزت دی ہے. یہ ہمارے دلوں میں بیٹھے ہوئے شیطان کا فریب ہے کہ دین پہ عمل کرو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے. ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ جس نے ہمارے دین کو پسند کیا ہے وہ کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. تو جس نے اسلام کو پسند کیا ہے وہی عزت کا مالک ہے، وہی ذلت کا مالک ہے. تو جس نے اسلام عطا کیا ہے اسی کے قبضے میں عزت اور ذلت ہے. اسلام پر عمل کرتے جاؤ گے اللہ تمہیں عزت عطا کرتا جائے گا. دیکھو ہر دور میں اسلام پہ عمل کرنے والوں کو عزت ملی ہے اور اللہ کا وعدہ ہے جو دین پر عمل کرے گا اس کو عزت دینا اللہ نے اپنے کرم پر لے لیا ہے، اپنے کرم سے اپنے ذمے پر لے لیا ہے. بلکہ یہ تو روزانہ کا تجربہ ہے. ایک آسان چیز آپ کو بتاؤں، دیکھو جو ہیرو لوگ ہوتے ہیں، نچنیاں، ہیرو ہو، کرکٹر ہو، ایکٹر ہو، یہ جتنے سب ہوتے ہیں ان کا ایک دور ہوتا ہے. ناچتے ہیں، کودتے ہیں، چند دن تک کے بہت مارکیٹ میں رہتے ہیں، پھر دھیرے دھیرے ان کی اہمیت کم ہو جاتی ہے نا. ایک وقت تو وہ آتا ہے کہ مرتے ہیں تو اخبار میں چھوٹی سی تصویر کہیں چھپتی ہے کہ آخری رسومات پوری کر لی گئی. جنازے میں کتنے ہیں، کیا ہے، کون ہے، کچھ عطا پتہ نہیں. صحیح ہے. اور اس کے بعد مرنے کے بعد قبر کا بھی پتہ نہیں چلتا. لیکن جو لوگ اخلاص کے ساتھ دین پہ عمل کرتے ہیں وہ کسی قابل بھی نہیں رہ جاتے. ویل چیئر پر بھی اگر ان کو لایا جائے نا دعا کے لیے تو بھی دیکھنے والوں میں لاکھوں کا مجمع رہتا ہے. کچھ نہیں کر سکتے، نہ تقریر کر سکتے، نہ نظامت کر سکتے، نہ نعت پڑھ سکتے، حتیٰ کہ چلنے کے قابل بھی نہیں ہے. صرف محفل میں آ گئے تو ان کے نام پہ لاکھوں کا مجمع اکٹھا. یہی ہوتا ہے. آپ سے پوچھتا ہوں، وہ ناچ کر کے گمنام ہو گیا. انہوں نے تو کوئی سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کیا، انہوں نے تو کوئی کیمرے کا استعمال نہیں کیا، انہوں نے تو کوئی نوکر چاکر نہیں لگائے. پھر یہ عزت ملی کہاں سے؟ حتیٰ کہ جیتے جی یہ سارے بزرگوں کا حال ہے. اللہ اللہ. اور اگر مرشد کو دیکھے حضور تاج الشریعہ بدرۃ ولی کا جنازے میں خاموش لے جاؤ وہ مرد کلندر ہے اور لاکھوں کا مجمع بریلی کی سرزمین پر جمع. رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے. تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunnidawatisllami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں.